خداوند کے زندہ جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ 1 ایئر بائبل اسٹڈی کورس۔ آج ہم پڑھیں گے پیدائش اس کا 8واں باب، متی اس کا 7واں باب، یرمیہ اس کا 4 باب 13 سے 22 آیت تک۔ پیدائش اس کا 8 باب۔ پھر خدا نے نوح کو اور کل جانداروں اور کل چھپایوں کو جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے یاد کیا، اور خدا نے زمین پر ایک ہوا چلائی اور پانی رک گیا، اور سمندر کے سوتے اور آسمان کے دریچے بند کیے گئے، اور آسمان سے جو بارش ہو رہی تھی تھم گئی، اور پانی زمین پر سے گھٹتے گھٹتے 150 دن کے بعد کم ہوا، اور 7ویں مہینے کی 17ویں تاریخ کو کشتی ارارات کے پہاڑوں پر ٹک گئی، اور پانی 10ویں مہینے تک برابر گھٹتا رہا، اور 10ویں مہینے کی پہلی تاریخ کو پہاڑوں کی چوٹیاں نظر آئیں۔ اور 40 دن کے بعد یوں ہوا کہ نوح نے کشتی کی کھڑکی جو اس نے بنائی تھی کھولی، اور اس نے ایک کوے کو اڑا دیا، سو وہ نکلا، اور جب تک زمین پر سے پانی سوکھ نہ گیا ادھر ادھر پھرتا رہا۔ پھر اس نے ایک کبوتری اپنے پاس سے اڑا دی تاکہ دیکھے کہ زمین پر پانی گھٹا یا نہیں، پر کبوتری نے پنجہ ٹکانے کی جگہ نہ پائی اور اس کے پاس کشتی کو لوٹ آئی، کیونکہ تمام روئے زمین پر پانی تھا۔ تب اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے لے لیا اور اپنے پاس کشتی میں رکھا، اور 7 دن ٹھہر کر اس نے اس کبوتری کو پھر کشتی سے اڑا دیا، اور کبوتری شام کے وقت اس کے پاس لوٹ آئی، اور دیکھا تو زیتون کی ایک تازہ پتی اس کی چونچ میں تھی۔ تب نوح نے معلوم کیا کہ پانی زمین پر سے کم ہو گیا، تو وہ 7 دن اور ٹھہرا، اور اس کے بعد پھر اس کبوتری کو اڑایا، پر وہ اس کے پاس پھر کبھی نہ لوٹی۔ اور 600 پہلے برس کے پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو یوں ہوا کہ زمین پر سے پانی سوکھ گیا، اور انہوں نے کشتی کی چھت کھولی اور دیکھا کہ زمین کی سطح سوکھ گئی ہے، اور دوسرے مہینے کی 27ویں تاریخ کو زمین بالکل سوکھ گئی۔ تب خدا نے نوح سے کہا کہ کشتی سے باہر نکل آ، تو اور تیرے ساتھ تیری بیوی اور تیرے بیٹے اور تیرے بیٹوں کی بیویاں، اور ان جانداروں کو بھی باہر نکال لا جو تیرے ساتھ ہیں، کیا پرندے، کیا چوپائے، کیا زمین کے رینگنے والے جاندار، تاکہ زمین پر کثرت سے بچے دیں اور بارور ہوں اور زمین پر بڑھ جائیں۔ تب نوح اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں اور اپنے بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ باہر نکلا، اور سب جانور، سب رینگنے والے جاندار، سب پرندے اور سب جو زمین پر چلتے ہیں اپنی اپنی جنس کے ساتھ کشتی سے نکل گئے۔ تب نوح نے خدا کے لیے ایک مذبح بنایا، اور سب پاک چوپایوں اور پاک پرندوں میں سے تھوڑے سے لے کر اس مذبح پر سوختنی قربانی چڑھائیں، اور خداوند نے ان کی راحت انگیز خوشبو لی۔ اور خداوند نے اپنے دل میں کہا کہ انسان کے سبب سے میں پھر کبھی زمین پر لعنت نہیں بھیجوں گا، کیونکہ انسان کے دل کا خیال لڑک پن سے برا ہے، اور نہ پھر سب جانداروں کو جیسا اب کیا ماروں گا، جب سب زمین قائم ہے، بلکہ جب تک زمین قائم ہے بیج بونا اور فصل کاٹنا، سردی اور تپش، گرمی اور جاڑا دن اور رات موقوف نہ ہوں گے۔ متی اس کا 7 باب۔ عیب جوئی نہ کرو، کیونکہ تمہاری بھی عیب جوئی نہ کی جائے، کیونکہ جس طرح تم عیب جوئی کرتے ہو اسی طرح تمہاری بھی عیب جوئی کی جائے گی، اور جس پیمانہ سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے واسطے ناپا جائے گا۔ تو کیوں اپنے بھائی کی آنکھ کے تنکے کو دیکھتا ہے اور اپنی آنکھ کے شہتیر پر غور نہیں کرتا؟ اور جب تیری ہی آنکھ میں شہتیر ہے تو تو اپنے بھائی سے کیوں کر کہہ سکتا ہے کہ لا تیری آنکھ میں سے تنکا نکال دوں؟ اے ریاکار، پہلے اپنی آنکھ میں سے تو شہتیر نکال، پھر اپنے بھائی کی آنکھ میں سے تنکے کو اچھی طرح دیکھ کر نکال سکے گا۔ پاک چیز کتوں کو نہ دو، اور اپنے موتی سوروں کے آگے نہ ڈالو، ایسا نہ ہو کہ وہ ان کو پاؤں تلے روندیں اور پلٹ کر تم کو پھاڑیں۔ مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا، کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے اس سے ملتا ہے، اور جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے، اور جو کھٹکھٹاتا ہے اس کے واسطے کھولا جائے گا۔
تم میں ایسا کون آدمی ہے کہ اگر اس کا بیٹا اس سے روٹی مانگے تو اسے پتھر دے، یا اگر مچھلی مانگے تو اسے سانپ دے؟ بس جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا باپ جو آسمان پر ہے اپنے مانگنے والوں کو اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا؟ بس جو کچھ تم چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ کریں وہی تم بھی ان کے ساتھ کرو، کیونکہ تورات اور نبیوں کی تعلیم یہی ہے۔ تنگ دروازہ سے داخل ہو، کیونکہ وہ دروازہ چوڑا ہے اور وہ راستہ کشادہ ہے جو ہلاکت کو پہنچتا ہے، اور اس سے داخل ہونے والے بہت ہیں۔ کیونکہ وہ دروازہ تنگ ہے اور وہ راستہ سکڑا ہے جو زندگی کو پہنچتا ہے، اور اس کے پانے والے تھوڑے ہیں۔ جھوٹے نبیوں سے خبردار ہو جو تمہارے پاس بھیڑوں کے بیس میں آتے ہیں مگر باطن میں پھاڑنے والے بھیڑیے۔ ان کے پھلوں سے تم ان کو پہچان لوگے۔ کیا جھاڑیوں سے انگور اور اونٹ کٹاروں سے انجیر توڑتے ہیں؟ اسی طرح ہر ایک اچھا درخت اچھا پھل لاتا ہے اور برا درخت برا پھل لاتا ہے۔ اچھا درخت برا پھل نہیں لا سکتا اور برا درخت اچھا پھل نہیں لا سکتا۔ جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ بس ان کے پھلوں سے تم ان کے پہچان لوگے۔ جو مجھ سے اے خداوند کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے۔ اس دن بتہرے مجھ سے کہیں گے، اے خداوند، کیا ہم نے تیرے نام سے نبوت نہیں کی اور تیرے نام سے بدروحوں کو نہیں نکالا اور تیرے نام سے بہت سے معجزے نہیں دکھائے؟ اس وقت میں ان سے صاف کہہ دوں گا کہ میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی۔ اے بدکاروں، میرے پاس سے چلے جاؤ۔ بس جو کوئی میری یہ باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے وہ اس عقل مند آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے چٹان پر اپنا گھر بنایا، اور مینہ برسا اور پانی چڑھا اور آندھیاں چلیں اور اس گھر پر ٹکریں لگیں، لیکن وہ نہ گرا کیونکہ اس کی بنیاد چٹان پر ڈالی گئی تھی۔ اور جو کوئی میری یہ باتیں سنتا ہے اور ان پر عمل نہیں کرتا وہ اس بیوقوف آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے اپنا گھر ریت پر بنایا، اور مینہ برسا اور پانی چڑھا اور آندھیاں چلیں اور اس گھر کو صدمہ پہنچا اور وہ گر گیا اور بالکل برباد ہو گیا۔ جب یسوع نے یہ باتیں ختم کیں تو ایسا ہوا کہ بھیڑ اس کی تعلیم سے حیران ہوئی، کیونکہ وہ ان کے فقیوں کی طرح نہیں بلکہ صاحب اختیار کی طرح ان کو تعلیم دیتا تھا۔ یرمیہ اس کا 4 باب 13 سے 22 آیت تک۔ دیکھو وہ گھٹا کی طرح چڑھ آئے گا، اس کے رتھ گرد باد کی مانند اور اس کے گھوڑے عقابوں سے تیز تر ہیں۔ ہم پر افسوس کہ ہائے ہم غارت ہوں گے۔ اے یروشلم، تو اپنے دل کو شرارت سے پاک کر تاکہ تو رہائی پائے۔ برے خیالات کب تک تیرے دل میں رہیں گے؟ کیونکہ دان سے ایک آواز آتی ہے اور افرائیم کے پہاڑ سے مصیبت کی خبر دیتی ہے۔ قوموں کو خبر دو، دیکھو یروشلم کی بابت منادی کرو کہ محاصرہ کرنے والے دور کے ملک سے آتے ہیں اور یہودا کے شہروں کے مقابل للکاریں گے۔ کھیت کے رکھوالوں کی مانند وہ اسے چاروں طرف سے گھیر لیں گے، کیونکہ اس نے مجھ سے بغاوت کی۔ خداوند فرماتا ہے، تیری چال اور تیرے کاموں سے یہ مصیبت تجھ پر آئی ہے۔ یہ تیری شرارت ہے، یہ بہت تلخ ہے کیونکہ یہ تیرے دل تک پہنچ گئی ہے۔ ہائے میرا دل، میرے پردہ دل میں درد ہے۔ میرا دل بے تاب ہے، میں چپ نہیں رہ سکتا، کیونکہ اے میری جان، تو نے نرسنگے کی آواز اور لڑائی کی للکار سن لی ہے۔ شکست پر شکست کی خبر آتی ہے، یقیناً تمام ملک برباد ہو گیا۔ میرے خیمہ ناگہاً اور میرے پردے ایک دم میں غارت کیے گئے۔ میں کب تک یہ جھنڈا دیکھوں اور نرسنگے کی آواز سنوں؟ فی الحقیقت میرے لوگ احمق ہیں، انہوں نے مجھے نہیں پہچانا۔ وہ بے شعور بچے ہیں اور امتیاز نہیں رکھتے، برے کام کرنے میں ہوشیار ہیں پر نیکوکاری کی سمجھ نہیں رکھتے۔
پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت و خدا کا شکر ہو، آمین۔